الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک عزیز نے، ایک رشتہ دار نے اپنے قریبی رشتہ دار کو یا بھائی کو اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا مقتول یعنی قتل ہونے والے کا کوئی وارث نہیں ہے، اگر میں قتل کر دوں گا تو اس کی وراثت کا میں حقدار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ قتل کر دینے کے بعد شور مچانے لگا کہ میرا بھائی مقتول ہو گیا، میرا عزیز مقتول ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی اور اس کا حل یہ بتلایا گیا کہ گائے کو قتل کر کے ذبح کر کے اس کے کسی حصے کو مقتول کے ساتھ لگا دیا جائے، مقتول اپنے قاتل کا پتہ بتلا دے گا۔ چنانچہ وہ قیل و قال کرتے رہے، گائے کی علامتوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے اضافہ ہوتا رہا، بالآخر ایک ایسی گائے جو ان کی مطلوبہ علامتوں کے مطابق تھی اس کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس کے کسی حصے کو مقتول کے لگایا گیا، مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتلایا کہ میرا بھائی ہے جس نے مجھے قتل کیا ہے۔ چنانچہ یہ بتلانے کے بعد وہ فوراً اس کا دوبارہ انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے اللہ پاک نے ایک بات تو یہ سمجھائی کہ موت اور حیات دینے کا مالک صرف اللہ ہے اور اللہ ہی کے حکم سے زندہ ہوتے ہیں، اور جس طرح یہاں اللہ نے زندہ کیا، قیامت کے دن بھی اللہ پاک زندگی عطا فرمائیں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ چنانچہ اس واقعے سے ایک سبق یہی ملتا ہے کہ جو اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے، وہ قیامت کے دن بھی اللہ زندہ فرمائیں گے اور حساب و کتاب لیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتلا دیا تو اس وقت ایک اصول یہ ہو گیا، متعین ہو گیا کہ اگر کوئی کسی وارث، کسی کے وراثت کا حقدار اس لیے بننا چاہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے، تو اگر قتل کرنے والا چاہے کوئی باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، وارث ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قتل کر دے گا وراثت کو لینے کے لیے، تو قاتل اب شریعت میں اصول یہ بن گیا کہ وہ وارث نہیں بن سکتا۔ اگر بیٹے نے اپنے باپ کا قتل کر دیا
تو اب وہ محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے کسی کا، مثال کے طور پر باپ خدا نخواستہ العیاذ باللہ بیٹے کا قاتل بن جائے، تو پھر اب بیٹے کی وراثت سے باپ کا حق نہیں بنے گا۔ یہ اصول اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی یہ اصول ہے، امت محمدیہ کے ہاں بھی یہ اصول اب تک قائم ہے کہ قاتل کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو تم چھپا رہے تھے، یعنی قاتل جو چھپا رہا تھا، اللہ نے اس کو واضح کر دیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالی کو یہ امر ظاہر کرنا منظور تھا، یعنی قاتل کا پتہ بتلانا اللہ کو منظور تھا۔ یہ لوگ آپس میں چھپا رہے تھے کہ شاید باہر کے کسی آدمی کے اوپر قتل کو ڈال رہے تھے تاکہ قاتل کا پتہ نہ چلے اور ہم وراثت بھی لے لیں اور ساتھ میں دیت بھی وصول کر لیں، کہ قاتل سے دیت لی جاتی ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ قتل کرنے والا اپنے میں سے تھا تو بہرحال وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ ان تمام واقعات کو سنانے کے بعد اللہ رب العزت والجلال ایک اصول یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اوپر بنی اسرائیل، اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کتنے واقعات ہیں، ہر واقعے میں اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے، احسان بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے اور بشارتیں بھی دی گئی ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان احسانات کے نتیجے میں تمہارے دل نرم ہو جاتے، خوف پیدا ہو جاتا، اخلاص آ جاتا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کا ارادہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ کی طرف سے احسانات بڑھتے رہے، تم اتنی نافرمانی میں بڑھتے رہے، اور بڑھتے بڑھتے تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دیکھو پتھر کی 3 صفتیں ہوتی ہیں۔ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے ندیاں بہہ جاتی ہیں، چشمے ایسے زبردست پتھروں میں سے بہتے ہیں کہ وہ ندی نالوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض پتھر اور یہ پتھروں میں سے پانی کا نکلنا بنی اسرائیل کے سامنے اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی تیہ کے اندر جہاں پانی نام کا نہیں تھا، ان کے مطالبے پر پتھر پر لاٹھی کو مارا اور 12 چشمے اس پتھر میں سے نکل پڑے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ چشمے ان کے اندر سے بہہ پڑتے ہیں اور وہ چشمے ندیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں یعنی اس کے اندر حیات اتنی ہوتی ہے کہ چلو ندی نالے تو نہیں بہتے، لیکن بہرحال تھوڑا بہت پانی نکلتا رہتا ہے، آنسوؤں کی طرح بہتے رہتے ہیں پتھر بھی، پتھروں میں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ چلو پانی تو نہیں نکلتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر لڑھک کر نیچے گرتے رہتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے خوف سے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر کی شان تو یہ ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی درجے کا اللہ کے سلسلے میں خوف پایا جاتا ہے، کہ بعض میں تو بہت زیادہ پانی، بعض میں تھوڑا بہت پانی، اور جو پتھر پانی نہیں نکلتا لیکن خوف ان کے دل میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گرتے رہتے ہیں، لڑھکتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں تو کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل تو سخت ہو گئے ہیں، بلکہ سختی میں اللہ نے مثال دی فہی کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ آج بھی یہ مثال مشہور ہے، اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، یعنی کسی قسم کی نصیحت اور عبرت اگر کسی کو فائدہ نہیں دیتی تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا دل تو
پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے اللہ نے زندگی پتھر کے اندر بھی رکھی ہے، اس کے اندر بھی احساس رکھا ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آیت اگر آپ 1400 سال پہلے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے فرمایا کہ پتھر کے اندر احساس ہے، تو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ لیکن آج جدید دور میں جاننے والے جانتے ہیں کہ پتھر کے اندر بھی حیات ہے۔ آپ دیکھیں جو کانیں ہوتی ہیں پتھروں کی، نسلیں کھا جاتی ہیں، لیکن پتھر پھر بھی زمین سے نکل آتا ہے، اور لوگوں کا آج کل تو اس پر معیشت کا بڑا دار و مدار ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا ہے کہ پتھر کے اندر بھی حیات ہوتی ہے۔ بعض پتھر تو اپنے اندر سے پانی نکالتے ہیں، بعض پتھر لڑھکتے رہتے ہیں اور نیچے سے دوبارہ پتھر پیدا ہو جاتا ہے۔ بہرحال حیات اللہ نے دنیا کی ہر شے کے اندر رکھی ہے، اور احساس رکھا ہے اللہ نے ہر شے کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں کہ اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلہ، کہ اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دل سخت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں احساس ختم ہو جائے۔ کسی غریب کا، کسی ضرورت مند کا اگر احساس ختم ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ مردہ ہو گئے۔ دل کی سختی یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ نے احساس، نرمی پتھر کے اندر بھی رکھی ہے، لہذا دل کو مردہ اور پتھر نہیں ہونا چاہیے اور غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ ایک، خوف خدا سے آنکھوں کا آنسو نہ جاری ہونا۔ اگر کوئی کہے کہ میں جب دعا کرتا ہوں میری آنکھوں سے تو آنسو جاری ہی نہیں ہوتے، تو سمجھ لیں کہ بدبختی کی علامت ہے، دل پتھر ہو گیا، مردہ ہو گیا۔ دوسرے ہے دل کا سخت ہو جانا، دل اگر سخت ہو گیا بدبختی کی علامت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ امیدوں کا بڑھ جانا، خواہ آپ لوگوں سے امید لگا لیں، امید اگر لگانی ہے تو اللہ کی ذات سے لگائیں۔ چوتھے بدبختی کی علامت حضرت انس فرماتے ہیں کہ حرص، لالچ اور اگر طمع پیدا ہو گیا تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگرچہ تم اپنی دل کی سختی کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گئے، لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ یہ مخاطب چونکہ قرآن کے قیامت تک آنے والے سبھی لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی لمحے یہ مت سمجھنا کہ میرے کسی عمل سے اللہ غافل ہیں، اللہ باخبر ہیں تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل سے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں مضمون وہی چل رہا ہے بنی اسرائیل کے قاتل کے پتہ لگانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا، قاتل کون ہے اللہ بتانا چاہتے تھے، اس چیز کو جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے کسی ایک حصے سے لگا دو،
اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس واقعے سے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کو دور کی بات سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے، ان کے سامنے مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یعنی اتنے واقعات سن لیے، اللہ کے اتنے احسانات تم نے دیکھ لیے، ان سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں تو پتھروں سے بھی زیادہ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر، اللہ فرماتے ہیں کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں۔ اور اس کے برخلاف ایک انسان تم ہو کہ نہ آنسو آنکھوں سے بہتے، نہ دل پر اثر ہو رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے غافل ہو گیا۔ تم اگر اللہ سے غافل ہو گئے، لیکن اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔